يخص قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة صحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد، وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء اعتذر عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتذر عنا. فسموا المعتزلة وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى ونفي الصفات القديمة عنه، ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأزيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام، وشاع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول بثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال: إن الأول يصاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يصاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لما أمتني صغيرا وما أبقيتني لا أكبر، فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة، فماذا يقول الرب؟ فقال يقول الرب: إني كنت أعلم منك إنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، وكان الأصل لك أن تموت صغيرا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي لك فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فهبط الجبائي. وترك الأشعري مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة وما دعا عليه الجماعة. فسموا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. ثم لما نقلت الفلسفة عن یہ اب آپ کو اتنا بتا دیا کہ یہ قدماء کا جو کلام ہے وہ معظم خلافیات ہی مع الفرق الاسلامیت خصوصاً المعتزلہ، کہ ان کے بڑے بڑے جو اختلافی مسائل ہیں وہ فرق اسلامیہ کے ساتھ ہیں قدماء کے کلام میں۔ ان فرق اسلامیہ اصل میں حقیقت میں بعض مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ممکن ہے بعض لوگوں کی بدعتیں کفر تک پہنچی ہوں، وہ مسلمان ہی نہ ہوں، جیسے روافض میں بعض فرقے ایسے ہیں، خوارج میں بھی ہیں۔ لیکن فرق اسلامیہ جو یہاں علامہ تفتزانی کہہ رہے ہیں ان کو، وہ اس معنی میں نہیں کہ وہ حقیقت میں سارے مسلمان ہیں، بلکہ یہاں یہ فرق اسلامیہ ایک عام معنی میں ہے کہ جو لوگ ادعائے اسلام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے دعویٰ پر استدلال جو ہیں وہ کتاب و سنت سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی گویا کہ مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن ایسے لوگ جو ادعائے اسلام کرتے ہیں اور استدلال میں قرآن و سنت کو پیش کرتے ہیں، تو اس معنی میں یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مع الفرق الاسلامیہ کا جو لفظ بولا ہے یہ اس معنی میں ہے۔ حقیقت میں بعض لوگ نہیں ہوں گے مسلمان، جیسے روافض کے وہ غالی لوگ جو ہیں، یا خوارج میں جو غالی لوگ ہیں،
خصوصاً المعتزلہ، کہتے ہیں یہ معتزلہ کے ساتھ قدماء کے کلام میں اختلافات کا ذکر زیادہ ہے۔ اس کی ایک دو وجہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ان کے مذہب کا ذکر قدماء کے کلام میں اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ قدماء کے زمانے میں یہ فرقہ نکلا، تو اس لیے قدماء کی کتابوں میں اور علم کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ باقی فرقے جو ہیں وہ بعد میں نکلے ہیں، یعنی فرقے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ شکل جو اختیار کی ہے یہ بعد میں اختیار کی، اور یہ فرقہ جو ہے یہ فرقہ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں گویا کہ قدماء کے زمانے میں موجود تھا۔ تو ایک تو اس لیے کہ یہ فرقہ موجود تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب اور ان کے مذہب کا رد پھر قدماء کے کلام میں بھی موجود ہے، انہوں نے ان کا رد بھی کیا۔ اس لیے فرماتے کہ لأنہم اول فرقۃ اسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاہر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین فی باب العقائد۔ عقائد کے باب میں یہ سب سے پہلا فرقہ ہے، تو سب سے پہلا فرقہ ہونے کا مطلب ہے کہ بحیثیت فرقہ، بحیثیت جماعت۔ ویسے تو اکا دکا تو باقی لوگوں کے اصل بھی تھے، جس طرح وہ ان وہابیوں کا خوارج کا جو اصل تھا وہ تو حضور کے زمانے میں تھا۔ وہ جو غزوہ حنین میں کہ غنائم جو تقسیم ہو رہے تھے تو اس نے کیا کہا تھا کہ اے دل یا محمد، تو یہ شخص جو تھا یہ اصل میں وہابیوں کا خوارج کا گویا کہ وہ رئیس ہے اور ان کا بابا ہے، سمجھ میں آئیے۔ تو خوارج کا اصل تو یہ تو حضور کے زمانے میں بھی تھا۔ اسی طرح بعض روافض کا اصل بھی ملتا ہے، لیکن خوارج بحیثیت فرقہ، بحیثیت جماعت یہ نہیں تھے۔ اسی طرح شیعہ بحیثیت فرقہ، بحیثیت جماعت، روافض یہ نہیں تھے۔ اکا دکا ان کے عقائد والے لوگ ملتے ہیں۔ اس لیے علامہ تفتزانی جو فرماتے ہیں کہ لأنہ اول فرقۃ، یہ فرقے کے اعتبار سے اول ہے، گروپ کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، اصل عقائد کے اعتبار سے نہیں۔ عقائد کے اعتبار سے تو ان سے پہلے اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جو اختلاف کیا لما ورد به ظاہر السنت وجرى علیہ جماعت الصحابۃ فی باب العقائد، عقائد کے باب میں جو حضور کی سنت کا جو طریقہ رائج تھا، صحابہ کرام کا جو طریقہ رائج تھا عقائد کے معاملے میں، یعنی جو عقائد حضور سے بطریقہ سنت ثابت تھے، صحابہ کے وہ عقائد تھے، ان سے اختلاف سب سے پہلے جماعت کے اعتبار سے کنہوں نے کیا؟ ان معتزلہ نے کیا۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قدماء کے زمانے میں یہ فرقہ تھا، تو قدماء نے پھر ان کے عقائد بھی ذکر کیے اور ان کے عقائد کا رد بھی کیا۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے قدماء کے کلام میں ان کا رد اور ان کا اختلافات اور یہ ملتا ہے۔ باقی فرقوں کا جو نہیں ملتا اس کی وجہ ہے کہ بحیثیت فرقہ وہ نہیں تھے۔ سمجھ میں آئیے؟ اچھا، اب اس کی
وہ اصل بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ لوگ بحیثیت فرقہ یہ کب سے معرض وجود میں آئے. کہتے دیکھو وَذَلِكَ لِأَنَّ رَئِيسَهُمْ وَاصِلَ بْنَ عَطَاء، ان کا جو وڈکا ہے چودھری ہے وہ واصل ابن عطا ہے. یہ واصل ابن عطا جو ہے یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں. ان سے گویا کہ پڑھتے تھے، درس لیتے تھے. تو اصل میں حضرت حسن بصری درس دے رہے تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے تلامذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آیا، اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جو مرتکب کبیرہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا جس نے ارتکاب کبیرہ کا کیا، بڑا گناہ کیا. یہ سوال آیا اس کے لیے جہنم واجب ہے یا وہ جنت میں جائے گا یا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب یہ سوال کیا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تھوڑے سے متعمل ہوئے ایسے. تو جٹ سے اس نے، یہ واصل ابن عطا تو بیٹھا تھا، اس نے جواب دیا کہ وہ تو مرتکب کبیرہ جو ہے وہ نہ مسلمان ہے، نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب اس نے جواب دیا کہتے ہیں یقرر ان من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر ویثبت المنزلۃ بین المنزلتین. درس کے دوران جب اس نے یہ جواب دیا کہ نہ مومن ہے نہ کافر، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے جب دیکھا، اس کو دیکھا تو فرمایا وقال الحسن قد اعتزل عنا، اور یہ بھی اس کے حالات میں آتا ہے کہ یہ بات جب اس نے کہی نا کہ لیس بمؤمن ولا کافر، یہ جواب جب اس نے دیا تو حلقہ درس سے بھی اٹھ گیا، وہ جا کر کونے میں بیٹھ گیا اور یہی بات بار بار زبان پر بولتا رہا کہ مرتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر. تو جب یہ حال حضرت حسن بصری نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا قد اعتزل عنا، ہم سے یہ جدا ہو گیا. اب یہ فرماتے ہیں کہ فسم المعتزلۃ، ان کا نام پھر معتزلہ بس پڑ گیا. تو اب یا تو مطلب ان کا یہ ہے تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت حسن بصری نے ان کا نام معتزلہ رکھ دیا کہ قد اعتزل عنا فرما کر، تو گویا کہ حضرت حسن بصری نے بس معتزلہ نام رکھ دیا اس لفظ سے. تو یا تو تسمیہ ان کا جو ہے وہ معتزلہ کے لفظ سے حسن بصری نے کیا ہے، یا پھر ایک دو تین باتیں اور ہیں. لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ جتنی روایات اس باب میں ملتی ہیں وہ یہ اس کا اصل یہ ہے
کہ چونکہ حضرت حسن بصری نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اسی سے انہوں نے، اگر فرماتے ہیں کہ ایک اور عالم ہے، کیا نام ہے، نہیں حضرت حسن بصری کے عمرو بن عبید، ہاں تو عمرو بن عبید نے کہتے ہیں کہ ان کا نام رکھا ہے، لیکن عمرو بن عبید بھی تو حضرت حسن بصری کے بعد کے آدمی ہیں، اس لیے اصل ان کے تسمیہ میں اصل جو ہے وہ یہ لفظ ہے حضرت حسن بصری کا، تو اس لیے کہتے ہیں، اور علامہ تفتزانی کے اس لفظ سے بھی فسم المعتزلۃ وقال الحسن قد اعتزل عنا، اس کلام کے بعد فسم المعتزلۃ بولنا جو ہے یہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ تفتزانی صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے اس لفظ کے بعد فسم المعتزلہ، یہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے نا، فسمو، جب اعتزال کا اطلاق حضرت حسن بصری نے کیا تو بس فسم۔ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ علامہ تفتزانی کی رائے بھی یہی ہے کہ اصل اس کے لیے معتزلہ کے لفظ کے لیے اصل جو ہے وہ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ اچھا، یہ تو اہل سنت و جماعت میں گویا کہ یہ لوگ معتزلہ کے نام سے مسمى ہوئے، لیکن یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ یہ نبراس نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ یہ اعتزال کا جو لفظ ہے یہ تو یعنی اہل سنت سے صحابہ اور حضور کی سنت سے اعتزال، جو عقائد حضور کی سنت سے ثابت تھے، صحابہ کے معمولات تھے، عقائد تھے، ان سے اعتزال تو قابل توہین لفظ ہے، قابل اہانت ہے، لیکن وہ صاحب نبراس لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ افتخاراً یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اس پر فخر کرتے ہیں، سمجھیں کہ ہم معتزلہ ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم معتزلہ ہیں، افتخاراً کہتے ہیں، لیکن معتزلہ کس سے ہم معتزلہ ہیں؟ ہم معتزلہ ہیں گویا کہ شرک سے، ہم معتزلہ ہیں گویا کہ بدعات سے، تو اس لیے یہ لفظ اپنے لیے افتخاراً استعمال کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، جیسے یہ وہابی بھی آج کل، پہلے ایک زمانے میں یہ وہابی لفظ گالی تھا، گالی، کسی کو وہابی کہتے ہیں نا تو بس یہ تو گالی تھا، لیکن آج کل وہ افتخاراً کہتے ہیں ہم وہابی، کہتے کیوں وہابی ہو؟ کہتے وہاب اللہ کا نام ہے نا، تو یہ تمہارا نام جو وہابی رکھا گیا اس لیے کہ یہ وہاب اللہ کا نام ہے، اس لیے رکھا گیا کہ یہ تو وہ محمد ابن عبد الوہاب جو نجدی تھا، اصل میں تو وہ یہ جو لڑکا ہے اس کا محمد یہ وہابی تھا، باپ تو اس کا سنی تھا، اس کا ایک بھائی تھا سلیمان نام تھا، وہ بھی بڑا پکا سنی تھا، ان دونوں نے باپ بیٹھے نے تو اس کے اوپر فتوے لگائے، اس محمد کے اوپر فتوے لگائے، لیکن اب عرف میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بجائے اس محمد کی طرف اس فرقے کی نسبت کے اس کے باپ کی طرف نسبت ہو گئی، عبد الوہاب نام تھا اس کا، اس کے باپ، تو اس کے باپ کی طرف اس فرقے کی نسبت ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ عجیب بد نصیبی ہے اس کے باپ کی
کہ بیٹے نے گویا کہ بدکاریاں کی اور گندے عقائد نکالے تو بدنامی جو ہے قیامت تک وہ باپ کی ہو رہی ہے. ہاں یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ پٹھان لوگ بھی پشتوں میں کہتے ہیں کہ برے بیٹے سے اپنی پوری نسل بدنام ہو جاتی ہے اور اچھے بیٹے سے پوری نسل نیک نام ہو جاتی ہے. اچھی اولاد ہو تو پوری نسل کے لیے نیک نامی کا سبب بن جاتا ہے، پوری فیملی کے لیے، پورے خاندان کے لیے. برا بیٹا ہو تو پوری فیملی کو بدنام کر دیتا. تو بہرحال یہ معتزلہ پڑ گیا نام. لیکن یہ اپنے آپ کو اس زمانے میں اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے اپنے آپ کو. تو دیکھو نا، اس سے پتہ لگتا ہے یہ علامہ تفتازانی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ بحیثیت فرقہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں ظاہر ہو گئے جماعت کی حیثیت سے. فسم المعتزلہ تھا تو یہ فرقہ بن گیا نا، ایک جماعت بن گئی نا. تو اس زمانے میں کوئی اور فرقہ یا جماعت ایسی نہیں تھی جو بحیثیت جماعت وہ ظاہر ہو گئے. یہ لوگ تھے. تو حضرت حسن بصری تو اہم اور جلیل القدر تابعین میں سے سمجھ میں آ گئی ہے. تو گویا کہ ان کے زمانے میں یہ بحیثیت جماعت ظاہر ہوئے اور ان کا نام بھی پڑ گیا. اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب العدل والتوحید. یہ نام بھی انہوں نے اپنا رکھا. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں اصحاب العدل تو ان کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے. وہ عدل اور انصاف ان کا کیا تھا؟ لقولہم بوجوب ثواب المطیع و عقاب العاصی علی اللہ تعالی. سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بھائی مطیع کو، اطاعت کنندہ کو، تابع دار کو اللہ جل مجدہ کے اوپر واجب ہے کہ ثواب دے گا. خدا پر واجب ہے کہ مطیع کو ثواب دے گا. اچھا، دوسرا، اور جو عاصی ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، کہتے خدا پر واجب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس کو عقاب دے گا. تو اس عقیدے کو کہ خدا پر واجب ہے کہ مطیع کو ثواب، عاصی کو عقاب، اس عقیدے کی اس کو یہ عدل کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ عدل ہے. مطیع جو ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اللہ پر واجب ہے کہ دے گا. اس نے اطاعت کی ہے، اس نے مزدوری کی ہے، تو مزدور جو ہے وہ تو اجرت کا مستحق ہوتا ہے، تو اللہ پر واجب ہے کہ دے گا. عاصی نافرمان ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، نمک حرامی کی ہے، ناشکری کی ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور اس کی انہیں ناشکری کی ہے، اس کی قدر نہیں کی، تو بے قدرے کو عقاب دینا باری تعالیٰ پر واجب ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس عقیدے کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ عدل. اس لیے اپنے آپ کو کیا نام رکھتے تھے؟ اصحاب العدل. دوسرا ان کا عقیدہ تھا
ونفی الصفات القدیمۃ عنہ، ہاں کہ باری تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، باری تعالیٰ کی صفات ہو قدیم نہیں ہے، اس لیے یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو باری تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، تو اگر صفات بھی تم قدیم مانو تو یہ تعدد قدما لازم آ گیا، قدما میں تعدد لازم آ گیا، تو قدما میں تو تعدد جو ہے یہ شرک ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ کیوں مشرک ہوئے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے نا کہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ یہ دوسروں کو برابر کرتے تھے، یہ ان بتوں کو وہ کیا کہتے ہیں، نصویہم برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ وہ تسویہ دیتے تھے۔ تو یہاں بھی اگر تم صفات کو قدیم مانتے ہو تو تم نے صفات کو باری تعالیٰ کے ذات کے مساوی قرار دے دیا قدم میں، تو تعدد آ گیا قدما میں، اور قدیم جو ہوتا ہے وہ تو صرف معبود ہے، اس میں تعدد جائز نہیں ہے، ورنہ شرک ہے یہ۔ تو اس لیے یہ لوگ چونکہ قدم صفات کے قائل نہیں تھے، کہتے قدیم ایک ذات ہے بس، اس لیے اپنے آپ کو اصحاب توحید کہتے تھے، اور باقی اہل سنت کو مشرک کہتے تھے، کہتے یہ صفات کو بھی قدیم مانتے ہیں، تو یہ تو بہت سارے خدا مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہاں تک یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ بحیثیت جماعت، بحیثیت فرقہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں ظاہر ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا نام بھی پڑ گیا، انہوں نے اپنے لیے نام بھی تجویز کیا، اصحاب العدل والتوحید۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں ثم انہم توغلوا، یہ تمہید ہے اصل میں اس بات کے لیے کہ متأخرین کا جو کلام ہے، قدماء کے کلام کا تو ذکر ہو گیا، اس میں تو ان کا ذکر ہے، معتزلہ کا، اور ان کا رد ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متأخرین کے کلام میں پھر فلاسفہ کے مذاہب بھی ملتے ہیں، اور فلاسفہ کے مذاہب کا رد بھی ملتا ہے، یعنی وہ فرقے جو غیر اسلامی ہیں۔ سمجھئے؟ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ متأخرین کے علم کلام میں یہ فلاسفہ کا فلسفہ کیوں گھس گیا؟ فلاسفہ کا ظاہر بات ہے کہ فلاسفہ کا رد کرو گے تو فلاسفہ کے مذہب کو پہلے ذکر کرو گے۔ اگر کسی چیز کو تم جانتے نہیں ہو، ہاں، اس کا رد کیا کرو گے؟ اور اگر جانتے ہو لیکن ذکر نہیں کرتے ہو اور رد شروع کرتے ہو تو اگلا آدمی پڑھے گا کتاب کو، وہ کہے گا پاگل ہو گیا، کس کا رد کر رہا ہے؟ اگر ذکر پہلے نہیں کرتے ہو اور ایسے ہی رد شروع کرتے ہو تو پڑھنے والا، کتاب پڑھنے والا کیا کہے گا؟ پاگل ہو گیا، اس کو تو کچھ ہو گیا، دورہ پڑ گیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ سمجھ آئیے؟ اس لیے فلاسفہ کے مذہب کو ذکر بھی کرنا پڑتا ہے کتاب کے اندر، اور پھر اس کا رد بھی۔ تو یہ فلسفیات جو آ کر گھس گئی ہیں، تو یہ کس کلام میں ہے؟ متاخرین کے کلام میں۔ تو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں تفتزانی صاحب کہ یہ فلسفیات کیوں گھس گئی علم کلام میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا باذیال الفلاسفۃ
فی کثیر من الاصول والاحکام. پھر یہی معتزلہ انہوں نے کیا کیا؟ ان معتزلہ نے چونکہ بحیثیت فرقہ یہ موجود ہو گئے اور ان کے عقائد بھی اہل سنت سے جدا ہو گئے، تو ان عقائد کو جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں ان عقائد کو گویا کہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس مواد بھی چاہیے، کتابیں بھی چاہیے. ہر فرقے کے پاس ہم کہتے ہیں بریلویوں کی کتابیں بازار میں نہیں ہیں یار، کم ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کتابیں چاہیے. ہمیں آئیے تو ہر فرقے کے پاس کیا چاہیے؟ ذخیرہ چاہیے دلائل کا. ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ بھئی ہمارا فرقہ تو ہے، عقیدہ تو ہمارا الگ ہو گیا، لیکن ہمارے پاس ذخیرہ دلائل نہیں ہے. تو اس موضوع پر ان کو جب فکر یہ پڑ گئی کہ اب ہمیں کچھ اپنے عقائد کے اس بات کے لیے کچھ دلائل کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے، تو ان دلائل کے ذخیرہ اکٹھے کرنے کے لیے ان کے پاس جو راستہ تھا وہ عقل کا تھا، شریعت کا تو بہت کم تھا. کیونکہ عقل تو وہم بھی اس کو کبھی کبھی اس وہم بھی اس کا بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی تو اس کو ورغلاتا ہے. تو عقل کا راستہ ان کے لیے آسان تھا، دلائل عقلیہ کا، دلائل شرعیہ کا مشکل تھا، کیونکہ دلائل شرعیہ تو زیادہ تر اہل سنت کے حق میں تھے. اس لیے یہ معتزلہ پڑ گئے کس کے پیچھے؟ فلاسفہ، کہ فلاسفہ کا راستہ بھی عقل کا ہے، فلاسفہ کے جو اصول ہیں وہ بھی عقلی ہیں، فلاسفہ کے جو دلائل ہیں وہ بھی عقلی ہیں. تو ان کے لیے بھی آسان راستہ دلائل کا وہی عقلی تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر یہ ڈوب گئے علم کلام میں، یعنی بہت زیادہ غلو اختیار کیا اپنے عقائد کے مسئلے میں، جو ان کے اپنے عقائد تھے. سمجھ آئیے؟ تو زیادہ غلو اختیار کیا اس میں، اور ان اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنے لگے؟ وَتَشَبَّثُوا بِأَذْيَالِ الْفَلَاسِفَةِ، اور یہ مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا بِأَذْيَالِ الْفَلَاسِفَةِ، فلاسفہ کے دامنوں کو. ذیل کی جمع ہے، ذیل دامن کو کہتے ہیں. فلاسفہ کے دامنوں کے ساتھ لٹک گئے، راستہ اور نہیں تھا ان کے پاس، عقل کا راستہ تھا. تو عقل پر تو چلے تھے ان سے پہلے کون؟ فلاسفہ. سمجھ آ گئی ہے؟ فی کثیر من الاصول والاحکام، بہت سارے اصول یعنی قواعد میں، قواعد کلیہ میں اور احکام فرعیہ میں. تو ان میں انہوں نے دلائل کے لیے، دلائل مہیا کرنے کے لیے کدھر چلے گئے؟ فلاسفہ کے پیچھے. تو فلاسفہ کے جو قواعد تھے، جو دلائل تھے، ان سے انہوں نے استدلالات شروع کی اپنے عقائد کے اس بات کے لیے. وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان کا مذہب جو ہے وہ پھیل گیا فی ما بین الناس، لوگوں، کیونکہ یہ عقلی دلائل دینے لگے. اب عقلی دلائل جب انسان دیتا ہے تو اگلا آدمی جو ہے وہ تو سنتا ہے. سمجھ میں آئیے کہ بھئی باقی بات تو انسان یہ ٹھیک کر رہا ہے. جب عقلی دلیل کوئی دیتا ہے، یہ تبلیغی لوگ بھی
یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ عقل کا سہارا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں تو ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عقل کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے کیا. سب سے پہلے یہ راستہ عقل جو ہے یہ فرق اسلامیہ میں سے کس نے اختیار کیا؟ ان معتزلہ نے اختیار کیا. اور پھر ہر باطل فرقہ جو ہے وہ اسی راستے پر چلا، تو اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عقلی دلائل دیے. تو جب یہ عقلی دلائل دینے لگے لوگوں کو تو لوگ تو پھر عوام لوگ جو ہے وہ تو عقلی دلائل کو سنتے ہیں. عقلی دلائل کو یہ تبلیغیہ جو ہے یہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا سب سے پہلے عقلی بات کرتے ہیں، عقلیات رٹھلیات بجاتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ لوگ تو بیچارے دین سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ عقلی بات ان کی کھوپڑی میں اتر جاتی ہے تو بات مان لیتے. کہتے ہیں ہم تمہیں کلمہ اور نماز، دیکھو کلمہ اور نماز، تمہارے کلمے غلط ہیں، تمہیں کلمہ صحیح کرائیں گے، تمہاری نمازیں غلط ہیں. تو اب کلمہ اور نماز مسلمان آدمی کون انکار کرے گا اس سے کہ یار کلمہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، نماز تو ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی ایک سیدھی سادی بات ہے تو لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور پھر جب دلائل دیتے ہیں تو پھر عقلیات بجاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ. ہاں معاملہ چلتا رہا حتیٰ إِلَىٰ أَنْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي. ہاں ان کے استاذ ہیں ابی علی جبائی، حضرت شیخ ابو الحسن اشعری. کئی واسطوں سے یہ حاشیے والے نے لکھا ہے، کئی واسطوں سے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اولاد میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحابی ان کی اولاد میں سے، اور عقائد میں اہل سنت کے امام ہیں حضرت ابو الحسن اشعری. یہ جو شام اور مصر اور یہ علاقے ہیں نا فلسطین کے، اور حتیٰ کہ یہ عرب دنیا ساری عراق وغیرہ، ان سب میں اشاعرہ جو ہیں یہ ان کے گویا کہ عقائد میں ماننے والے، ان کو عقائد میں امام ماننے والے ان عرب دنیا میں زیادہ. ادھر ہمارے یہ ماوراء النہر سمرقند وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہاں چونکہ بہت سے احناف علماء بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے، ان میں ایک حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. عقائد میں کوئی 7-8 مسئلے ہیں جن میں حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ سے اختلاف کیا ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ جو ماوراء النہر کے علاقے ہیں یہاں ماتریدی زیادہ ہے، اہل سنت عقائد کے اعتبار سے ماتریدی زیادہ ہیں. اسی لیے ہمارے یہ پاکستان اور انڈیا اور ان علاقوں میں بھی یہ سمرقند اور برق بخارا وغیرہ، چونکہ یہ ماترید جو ہے یہ سمرقند کے علاقے میں ایک قصبہ تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، تو سمرقندی ہیں سمجھو. تو اس لیے ان علاقوں میں ماتریدی اہل سنت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ ابو الحسن اشعری کا زمانہ آیا
تو ان کے استاد تھے ابی علی جبائی، تو وہ چونکہ معتزلی تھے، آئی سمجھ میں، تو اس نے ایک مرتبہ یہ کہا، اپنا جو معتزلوں کا عقیدہ ہے کہ اصلح للعبد جو ہے یہ باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ کرے گا، جس میں بندے کے لیے فائدہ ہو، جس کام میں بندے کی منفعت ہو، بندے کے لیے اصلح ہو، تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ کرے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقائد میں سے، معتزلہ کے عقائد میں سے۔ تو حضرت امام اشعری نے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو کہا کہ اچھا اگر اصلح للعباد باری تعالیٰ پر واجب ہے تو پھر آپ یہ بتائیں، تھوڑا ارخاء عنان کیا ابو الحسن اشعری نے، ڈیل دی، کیونکہ استاذ تھے، ایسے ایک دم بند کرنا ان کو یہ مناسب نہیں تھا، ورنہ ایک دم بھی بند کر سکتے تھے ایک کلام میں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ فرمایا یہ بتائیں استاد جی کہ تین بھائی ہیں، ایک مطیع ہے، ایک عاصی ہے اور ایک صغیر ہے، تینوں اسی حالت میں مر گئے۔ ہاں، یا تین بندے ہیں، کوئی بھی ہے، ایک مطیع ہونے کی حیثیت سے مر گئے، دوسرے عاصی، تیسرے صغیر، بلوغ کو نہیں پہنچے۔ تو استاد جی اس مسئلے میں کیا حکم ہے؟ دیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری نے استاذی اپنے استاد ابی علی جبائی سے کہا کہ ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، ان تین بھائیوں کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے کہ مات احدہم مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا، ان تین بھائیوں کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ فقال، جبائی نے کہا کہ ان الاول یصاب فی الجنۃ، مطیع جو ہے وہ تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو اجر دے گا۔ اچھا، والثانی یعاقب بالنار، وہ تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو عقاب، یہ عقیدہ پہلے ان کا گزرا کہ اللہ ان کو عقاب دے گا۔ والثالث لا یصاب ولا یعاقب، تیسرا جو ہے وہ نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عقاب کا، لہذا اس کو نہ ثواب ہوگا نہ عقاب۔ اچھا، امام اشعری نے پھر کہا فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ، یہ تیسرا جو ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ بھئی نہ ثواب نہ عقاب، اگر یہ تیسرا خداوند قدوس سے یہ کہے کہ یا ربی لما امتنی صغیرا وما ابقیتنی الی ان اکبر فاؤمن بک واطیعک فادخل الجنۃ، اگر یہ اللہ سے عرض کر دے کہ مولا تو نے مجھے صغر سنی میں کیوں مارا اور مجھے عمر کیوں نہیں دی دنیا میں، اگر عمر دیتا تو میں بڑا ہوتا، میں تجھ پر ایمان لاتا، میں تیری اطاعت کرتا تو میں جنت میں چلا جاتا، تو میرے لیے تو خیر اسی میں تھی، اصلح للعبد تو یہاں یہ تھا، ان کا عقیدہ تھا نا کہ اصلح للعبد واجب عبادت اللہ پر، تو اس صغیر کے لیے تو اصلح کیا تھا کہ یہ بڑھ جاتا، ایمان لاتا، اطاعت کرتا، جنت میں جاتا، تو اب تو وہ بیچارہ نہ جنت نہ ثواب نہ عقاب، تو یہ تو بہتر نہیں نا اس کے لیے، اس سے بہتر اس کے لیے یہی تھا وہ جنت میں جاتا۔ تو اگر وہ یہ عرض کر دے فماذا یقول الرب، اب اللہ کیا کہے گا؟
فقال، جبائی نے کہا یقول الرب انی کنت اعلم منک انک لو کبرت لعصیت فدخلت النار. کہتے ہیں اللہ جواب دے دے گا کہ مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، مجھے پتا تھا کہ اگر تو بڑا ہوگا نا، بالغ ہوگا، تو نافرمانی کرے گا، عصیان کرے گا تو نار میں جائے گا. تو نار نے میں نے تجھ کو بچا دیا، اب تو تمہیں ثواب بھی نہیں ہے، عقاب بھی نہیں ہے، تو نار سے تو اچھا ہے نا، یہ تیرے لیے اصلح ہے. تو جواب دے دیا اس کا، تیرے لیے اصلح یہی ہے. ہاں اسی لیے کہتے ہیں وَكَانَ الْأَصْلَحُ لَكَ أَن تَمُوتَ صَغِيرًا، تیرے لیے اصلح یہی تھا، تو میں نے تو یہ چھوٹا مار دیا. فقال الاشعری، ابو الحسن الاشعری نے پھر سوال کیا کہ فَإِنْ قَالَ الثَّانِي، وہ دوسرا نہیں ہے، کون؟ جو عاصی مرا ہے. وہ اگر عاصی کہے کہ یا رب لِمَ لَمْ تُمِتْنِي صَغِيرًا لِأَلَّا أَعْصِيَ لَكَ فَلَا أَدْخُلَ النَّارَ، تم نے دیکھا وہ عاصی جہنم میں جائے گا، اس کو عقاب ہوگا. اچھا تو اس کے لیے تو یہ اصلح نہیں ہے. اگر وہ یہ کہے کہ مولا تو نے مجھے صغیر کیوں نہیں مارا، جیسے اس کو صغیر مارا، تو مجھے صغیر مارتے تو کم از کم میں عصیان نہ کرتا، تو میں جہنم سے تو بچ جاتا نا. تو میرے لیے اصلح تو یہی تھا. تو تم کہتے ہو کہ اصلح جو ہے وہ اللہ پر واجب ہوتا ہے، تمہارا عقیدہ ہے. تو اس عاصی کے لیے تو اصلح کیا تھا کہ صغر میں مار دیتا. آئی سمجھیں؟ فماذا یقول الرب، اب اللہ کیا کہے گا؟ فبہت الجبائی، جب یہ بات کر دی حضرت شیخ ابو الحسن الاشعری نے، تو جبائی جو ہے وہ اب حیران ہو گیا کہ اب اس کو کیا اصلح للعبد، ادھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اصلح للعبد واجب ہے باری تعالیٰ پر، تو واقعی اصلح تو اس کے لیے یہی تھا کہ صغر میں مار دیتا. تو جواب نہ بن پڑا، اس لیے کہتے ہیں فبہت الجبائی وترک الاشعری مذہبہ. تو حضرت اشعری تو اس کے شاگرد تھے، تو اس کے مذہب پر تو تھے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو الحسن اشعری نے ان کے مذہب کو ترک کر دیا اور فاشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رأی المعتزلۃ. حضرت ابو الحسن اشعری خود بھی اور ان کے متبعین بھی معتزلہ کے عقائد کے رد میں مشغول ہو گئے. وإثبات ما ورد به السنۃ ومضى علیہ الجماعۃ، اور وہ چیز جس پر حضور کی سنت وارد ہے، جماعت صحابہ جس پر گزری ہے، تو گویا کہ اس کے اثبات کے لیے انہوں نے دلائل دیے. فسموا اہل السنت والجماعت، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ اہل سنت والجماعت. تو اشاعرہ اہل سنت و جماعت جو مسمى ہوئے، گویا کہ اس وجہ سے کہ حضرت ابو الحسن اشعری نے معتزلہ کا رد کیا اور اپنے جو صحابہ اور حضور کی سنت کے مطابق جو عقائد تھے ان کا اثبات کیا. تو اہل سنت و جماعت یعنی متبعین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جماعت الصحابہ. آئی سمجھ میں؟ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ان کو. ہاں ہو گیا.